نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجزي الله الشاكرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کی اہمیت پر ہے۔ شکر ہمیں بیسیکلی جو شخص ہماری مدد کرتا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے یا شکر گزار ہونے کے احساس کا نام شکر ہے، اور اسلامی نظریات میں شکر گزاری کا سب سے بڑا مستحق جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس نے ہمیں زندگی میں بہت کچھ عطا کیا ہے، عطا کر رہا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی عطا کرتا رہے گا۔ اللہ رب العزت کی اپنے بندوں پر محبت بھری شفقت، رحم، مہربانی، جس کا انسان جتنا بھی زیادہ شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ ہمیں ہر دم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر لحاظ سے، اچھے موسم کے لحاظ سے اچھا پھل کھانے کو ملا، ہر موسم کے لحاظ سے مختلف پھل، مختلف سبزیاں ہمیں اللہ رب العزت کھانے کے لیے عطا کرتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جو میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 144 تلاوت کی، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جلد ہی ان لوگوں کو انعام سے نوازے گا جو شکر کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں انعام کا ذکر فرما دیا کہ جو شکر ادا کرنے والے ہیں ان کو جلد ہی انعام سے نوازا جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ایسے شخص سے خوش ہوتا ہے جو جب بھی کھانے کی کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے، اور جب کوئی مشروب پیتا ہے تو بھی اس کی تعریف کرتا ہے، ہر طرح سے اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرتا، ہر طرح سے اللہ رب العزت کا ہر لمحہ شکر ادا کرتا ہے۔ وہ جس بھی حال میں رکھے اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا پھر اس نے تجھے درست اور سیدھا کیا اور پھر تیری ساخت میں متناسب تبدیلی لایا، یعنی کہ یہ رحم مادر کی بات ہو رہی ہے کہ ایک نطفہ سے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء مکمل کیے، تجھے درست کیا، تجھے سیدھا کیا، تیری ساخت مکمل کی اور پھر تجھے اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو علماء کرام اکثر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو 5 وقت کی نماز کوشش کریں باجماعت ادا کریں، اس میں اللہ رب العزت کا شکر جو ہے وہ ہوتا ہے، شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العزت کا انسان، اور مختلف طرح کے گناہوں سے انسان بچا رہتا ہے۔ ہر طرح سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو کوئی آخرت میں صلے کی خواہش کرتا ہے ہم اسے وہی دے دیتے ہیں، اور ہم جلد ہی ان لوگوں کو اپنے انعام سے نوازیں گے جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ کہ آخرت میں صلے کی خواہش جو کرتا ہے اسے ہم وہی دے دیتے ہیں کہ آخرت میں اسے وہی ملے گا، اور جلد ہی ان لوگوں پر اپنا انعام بھی نوازیں گے جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ یعنی آخرت میں تو اس کا صلہ ملنا ہی ملنا ہے، اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم جلد ہی ان لوگوں کو اپنے انعام سے نوازیں گے جو دنیا میں بھی اس کو ہم انعامات سے نوازیں گے، اسے انعامات عطا کریں گے۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ رب العزت کی یاد سے جو ہے وہ غافل نہیں ہوتے، ہر وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ ہر لحاظ سے کوئی مصیبت بھی آن پڑتی ہے تو یہی کہتے ہیں کہ یا رب تیری مرضی، تو ہی ہمیں اس مشکل میں ڈالنے والا ہے، تو ہی ہمیں اس کا حل بھی بتا، اس مشکل سے بھی نکال۔ سورہ المنافقون میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر یہ ہے تقریباً آیت نمبر غالباً 63 بنتی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارا مال اور اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے یہی تو وہ ہیں جو خسارے میں رہنے والے ہیں، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو بھی موت آ جائے اور وہ کہتا ہے اے میرے رب تم مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے دیتے کہ میں خیرات عطا کر دوں،
اور اللہ کسی کو بھی مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آن پہنچے، اور اللہ بڑی اچھی طرح واقف ہے ان اعمال سے کہ جو تم کرتے ہو۔ سورہ المنافقون میں اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ یہ ہمارا مال اور ہماری اولاد سے تم کہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جانا، اور جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ مصیبت میں ہے۔ اور جو خرچ کرنے والے ہیں اور جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم ہی تمہیں دینے والے ہیں، اور ہماری ہی راہ میں خرچ کرو اس سے قبل کہ موت آ پکڑے۔ اور جب موت آ پکڑتی ہے تو پھر جو ہے وہ بندہ اللہ پاک سے عرض کرتا ہے قبر میں جا کر کہ مجھے تھوڑی مہلت اور مل جاتی تو میں یہ خیرات کر دیتا، فلاں جگہ پہ صدقہ دے دیتا، فلاں نیک کام کر لیتا، نماز پڑھ لیتا، روزے رکھ لیتا، زکوٰۃ دے دیتا۔ پھر اور اللہ رب العزت جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، آن پہنچتا ہے، تو اللہ رب العزت کسی کو بھی مہلت نہیں دیتا، اپنے وقت پہ ہر کسی نے آنا ہے اور جانا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو یہ سکھایا کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اسے التجا کیا کریں تاکہ وہ اس کا ایسے شکر ادا کرنے کے قابل ہو سکیں جیسے کیا جانا چاہتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، اللہ تعالیٰ کی قسم میں تم سے دل سے محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی قسم میں تم سے دل سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے معاذ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم ہر نماز کے بعد یہ ضرور کہا کرو، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اچھی طرح سے تیرا ذکر کر سکوں، میں تیرا شکر ادا کروں اور احسن طریقے سے تیری عبادت کر سکوں۔ ہمیں ہمیشہ اپنے پالنے والے، اپنے رازق کی، اپنے خالق کی شکر گزاری کرنی چاہیے، دن ہو یا رات ہو، خفیہ بھی اعلانیہ بھی، ہر طرح سے اللہ رب العزت کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کے سامنے تو شکر ادا کرتے رہیں، کوئی پوچھے جی کیا حال ہے، کاروبار کیسا ہے، زندگی کیسی چل رہی ہے، شکر اللہ کا الحمدللہ، اور بعد میں وہ کہیں جو اکثر لوگ کہتے ہیں مارے گئے، لٹے گئے، برباد ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اور اچھے شکر گزار بندوں کی زبان، کان، ناک، بدن، دل اپنے آقا کے فرما بردار میں ہوتا ہے، اور وہ اپنی شکر گزاری کا اظہار اپنے الفاظ اور اپنے اعمال سے کرتے ہیں۔ کہ جو بندہ اللہ رب العزت کا سچے دل سے شکر ادا کرتا ہے، اس کی زبان، اس کا کان، اس کا آنکھیں، اس کا بدن اپنے آقا کے فرما بردار، یعنی کہ جو بندہ ہے اس کے تابع ہوتے ہیں، اور وہ اگلے بندے کو محسوس کرواتے ہیں کہ یہ واقعی بندہ ہمارا شکر ادا کر رہا ہے۔ اور اپنی شکر گزاری کے جو الفاظ ہیں ان کو اپنے اعمال سے ظاہر کرواتے ہیں، یہ نہیں کہ فردر زبان سے ہی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور دل میں کہیں کہ نہیں یہ بھی مل جاتا، وہ بھی مل جاتا، مارے گئے، لٹے گئے، برباد ہو گئے۔ نہیں، ہر حال میں
اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو تم میرا ذکر کیا کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو، میری ناشکری نہ کیا کرو۔ ہر لحاظ سے اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اصل جو چیز ہے، انسان کو خوشی تب پہنچتی ہے کہ جب وہ اپنی محنت اور مہارت سے کام کرتا ہے اور اس کو پھر وہ خوشی ملتی ہے کہ جب اس نے اپنے ہاتھ سے محنت کی ہوتی ہے اس کو اس کا اجر ملتا ہے، تو وہ پھر اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو، میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اللہ رب العزت بہت غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کی التجاؤں کو سنتا ہے، ان کو طرح طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ ایسے ایسے پھل موجود ہیں کہ جو ابھی تک ہم مختلف انسانوں نے وہ دیکھے ہوں گے، مختلف لوگوں نے وہ نہیں دیکھے ہوں گے، کھائے بھی نہیں ہوں گے، کھانا تو دور کی بات ہے دیکھے بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات اتنی غفور الرحیم ہے کہ جو ایک مٹی کے اندر پلنے والے کیڑے کو بھی رزق عطا کر دیتا ہے، اور ہم تو پھر انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔